السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ایک دردناک خبر سامنے آئی ہے اور اتنی دردناک کہ آپ بھی تڑپ اٹھیں گے۔ خبر یہ کہ جہانیہ میں بل ادائیگی کے باوجود بجلی بحال نہ ہوئی تو گھریلو حالات سے تنگ 4 بچوں کی ماں نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگی ختم کر لی۔ شوہر کا کہنا ہے کہ بل ادائیگی کے بعد گھر میں راشن کے لیے پیسے نہ تھے اور بچے 2 روز سے بھوکے تھے۔ ادھر یہ حالات ہیں اور ادھر حکومت سے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ عوام کو ریلیف دینا ہے کہ نہیں، اور پھر اس حکومت کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بل قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ یہ IMF کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ PDM خود تو نکل گئی، نگران حکومت کو پھنسا گئی۔ عوام مہنگے بجلی کے بلوں کو دیکھ کر سکتے میں، کچھ اپنی جان کے در پہ ہیں تو کچھ لوگ اپنے اب سول نافرمانی پر اتر آئے۔ آپ حیران ہو گئے کہ ان کو پتا بھی نہیں ہے، ان کو اس ٹرم کا بھی کئیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کس زمانے میں ہوتی تھی جب حکومتیں نہیں ہوا کرتی تو تب تاج برطانیہ کے خلاف یہ سول نافرمانی ہوا کرتی تھی اور یہ اسی طریقے سے بجلی کے بل اور باقی معاملات جو ہے وہ جلا دیا کرتے تھے، تمام قانونی دستاویزات اور یہ بل وغیرہ جلا دیا کرتے تھے۔ اس کو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اب کوئی پارٹی سے رن نہیں کر رہی اور حالت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میں دیکھ رہا ہوں کہیں یہ معاملات وابوکریسی کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ اب ان کو جو یہ مس لیڈ قسم کی، یعنی یہ لوگ تو صرف درد کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں اور بجلی کے بلوں میں سکتے اور قوما کی حالت کے اندر یہ بس چیختے چنگھاڑتے گھروں سے نکل کے رہے ہیں اور بلوں کو جلا رہے ہیں اور کئی لوگ خود سوزیاں کرنے پہ اتر آئے، تو یہ سول ڈس اوبیڈینس پر اتر آئے۔ اب سیاسی جماعتیں تو ہیں نہیں، اور سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ وہی تماشا لگایا۔ حکومت کے مزے لوٹنے کے بعد پیپلز پارٹی بھی بھاری بلوں کے خلاف احتجاج کا حصہ بن کر ڈھونگرا چاہ رہی ہے۔ بس اب مریم نواز کا انتظار ہے کہ وہ کب مہنگی بجلی کے خلاف ریلی نکالتی ہیں۔ دوسری طرف بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والے مزے سے تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کے منافع محفوظ ہیں، کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے ان سے معاہدے ہی ایسے کیے ہیں کہ اگر آپ حکومت نے ذرا سی بھی چون چرا کی تو وہ کیس اٹھا کر بین الاقوامی کورٹ پہنچ جائیں گے۔ وہ کھل کر حکومتوں کو اس کی دھمکی بھی دیتے ہیں، یعنی یہ وہ ڈاکو ہیں جن سے دن دہاڑے عوام کی جیب پر ڈاکے ڈالنے کے معاہدے بھی کیے گئے، لیکن ہم اس حال تک ایک دم سے نہیں پہنچے۔ پاکستان کا پاور سیکٹر مس مینجمنٹ، شارٹ کٹس، گھپلوں اور کرپشن کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ یہ وہ گنگا ہے جس میں جی بھر کر مال بنایا گیا، اب تک بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ کی صورت میں کوئک فکس ہر مسئلے کا حل نکالا جاتا رہا ہے اور ایسے ہی معاہدے IPP سے کیے گئے۔ 90 کی دہائی میں جب بجلی کی ڈیمانڈ بڑھی تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو کی حکومت 1994 کی پاور پالیسی متعارف کروائی، یعنی 1994 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ پالیسی انٹروڈیوس کروائی، یعنی 1994 میں بار بار دہرا رہا ہوں۔ اس پالیسی کے ذریعے جو IPP سے معاہدے کیے گئے وہ ان IPPs کے لیے ون ون منصوبے تھے، یعنی ہر طرف، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ بات درست ہے، یعنی پانچوں گھی اور سر کڑائی میں۔ اس پاور پالیسی کے ذریعے سرمایہ کاروں کو بہت زیادہ مراحت پیش کی گئی، جن میں شامل PPA یعنی لانگ ٹرم پاور پرچیز ایگریمنٹس کیے گئے۔ اب PPA کو بھی سمجھے کہ لانگ ٹرم پاور پرچیز کے مطلب یعنی آپ نے لیگل ٹرمز اپنے ہاتھ میں رکھی نہیں، حکومت کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اور کچھ نقصان ہونے کی صورت کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو کچھ نہیں ہوگا، حکومت ہی نہیں کہ لاسز ہوں، بجلی کی کھپت ہو نہ ہو، کسی بھی صورت میں ان کو کیپیسٹی پیمنٹس ملیں گی۔ کیسا شاندار ایگریمنٹ ہے، آپ کو بھی ملے تو آپ اس طرح کا بزنس ضرور کریں۔ اچھا، اب یہ لانگ ٹرم پاور پرچیز ایگریمنٹ کیے گئے جس میں وابدہ ESC کی ادائیگی کے لیے حکومت نے سوورن گارنٹرز فراہم کیے۔ ریاستی فیول کمپنیوں کی ایندھن کی فراہمی کی ذمہ داریوں کی ضمانتیں دی گئیں۔ پہلے 10 سال کی بجلی کی فروخت کے لیے ایک پاور ٹیرف $0.65 فی کلو واٹ پر گھنٹہ سمیت ایکٹیویٹی پر 18% ریٹرن دیا گیا، اور کارپوریٹ انکم ٹیکس اور دیگر ڈیویڈنڈ سے استثناء دے دیا گیا، یعنی استثناء سے مراد ان کو چھوٹ دے دی گئی، استثناء دے دیا گیا، اور منافع کی بلا روک ٹوک واپسی کی اجازت دے دی گئی۔ اس پاور پالیسی سے IPPs نے خوب مال بنایا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی جس نے انکشاف کیا کہ 1994 کی پاور پالیسی کے نتیجے میں 16 سے 17 IPPs پروجیکٹ کے تقریباً 52 ارب روپے کا سرمایہ لگایا اور 415 ارب روپے سے زائد کا منافع کمایا۔
اور ساتھ ہی نیپرا اور SECP کے پاس موجود فائنینشل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر 310 ارب روپے کے ڈیویڈنڈز بھی حاصل کیے۔ مشرف کے دور میں حکومت یعنی 2002 کی پاور پالیسی کے تحت 2934 میگا واٹ کی کیپیسٹی کے ساتھ ریزیڈیول فیول آئل اور گیس بیسڈ 13 پاور پلانٹس لگائے یعنی RFO کیے گئے۔ تحریک انصاف کی انکوائری رپورٹ کے مطابق اس پالیسی کے تحت لگنے والے ان کمپنیوں نے گزشتہ 8 سے 9 سالہ آپریشنل مدت میں 57.81 بلین روپے کی مشترکہ سرمایہ کاری کے مقابلے میں 203 ارب روپے کا منافع کمایا۔ قرض کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ان کمپنیوں نے 152 ارب روپے کمائے اور 111 ارب روپے تک کی ڈیویڈنڈ پیمنٹس کی۔ رپورٹ کے مطابق ان کمپنیوں میں سے کچھ نے 87% کی اوسط شرح تک کا منافع کمایا اور اپنی سرمایہ کاری کے 7 گنا تک ڈیویڈنڈ حاصل کیے۔ پرویز مشرف خود کہتے تھے کہ 1 سینٹ ٹیرف بڑھانے پر، صرف 1 سینٹ پاور ٹیرف بڑھانے پر کمپنیوں کے مالکان 1 ارب روپے دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ رشوت کی مد یہ مشرف صاحب نے خود بتایا۔ اور اب یہ منافع کس کی جیب میں گئے؟ اور یہ کام تو تحقیقاتی ایجنسیوں کا ہے۔ اب آتے ہیں 2015 کی پاور پالیسی کی طرف۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاور پالیسی 2015 کے تحت قائم کیے گئے امپورٹڈ کوئلے سے چلنے والے 2 پاور پلانٹس کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک نے 2 سالوں میں 71% سرمایہ کاری کی ہے اور دوسرے نے صرف 1 سال کے آپریشن میں 32% سرمایہ کاری کی وصولی کی ہے، یعنی وصولی صرف۔ ان پلانٹس کو ڈالر میں 17% شرح منافع کی پیشکش کی گئی جو کہ 27% بنتی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے روپے کی شرح منافع 43% ہے، اور اب چونکہ ان IPPs کو ادائیگیاں ڈالر سے جڑی ہیں تو رپورٹ کے مطابق یہ فرض کرتے ہوئے کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اوسط شرح 6% سالانہ کی شرح سے بڑی تو 2002، 2006 اور 2013 اور 2015 کے IPPs کو 237.65 بلین کی اضافی ادائیگیوں کی گئی۔ تاہم 1994 اور 1995 کی پالیسیوں کے تحت نصب IPPs کے علاوہ تمام IPPs کو اضافی ادائیگیوں کی رقم 565.88 بلین روپے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ کیسے یہ IPPs آپ کا خون چوس رہی ہیں۔ ان معاہدوں کی وجہ سے جو مختلف حکومتوں نے IPPs سے کیے، اب یہ خون چوسا جاتا رہے گا کیونکہ حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے عوام سے وصول کرنے۔